आजादी जमहूर के मतवालों ने हर सरेदार बगावत के हैं नगमे गाए। मौजूद ख्वातीन व हज़रात, तक़सीम के वक्त हिंदुस्तान की निस्बत पाकिस्तान के अंदर लोगों के दरमियान बाहमी तज़ादात ना होने के बराबर थे। पाकिस्तान निस्बतन एक छोटा, जुग़राफ़ी लिहाज से एक छोटा मुल्क था जिसके इंतज़ामी मसाइल भी कम थे। हिंदुस्तान में बहुत से मज़ाहब, बहुत सी ज़ुबानें और बहुत से कल्चर पाए जाते हैं, जिनकी वजह से हमेशा वहाँ पे आए दिन फसाद भी होते रहते थे। पाकिस्तान में ये तज़ादात भी बहुत कम थे, बल्कि एक बहुत मुस्बत कदर मुश्तरक उस वक्त नए वतन के हसूल की जद्दोजहद थी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर एक कौम बनने और तेज़ रफ्तार माशी तरक्की करने की सलाहियत हिंदुस्तान की निस्बत कहीं ज़्यादा थी। लेकिन अफसोस कि फ़ौजी जर्नैलों ने जो सबसे बड़ा जुल्म किया वो ये था कि हमें एक कौम भी नहीं बनने दिया। 1951 में पाकिस्तानी फ़ौज के पहले मुस्लिम और पाकिस्तानी कमांडर इन चीफ मुकर्रर होते ही जनरल अयूब खान ने जमहूरियत के ख़िलाफ़ जिन साजिशों का आगाज़ कर दिया था, वो 58 के मार्शल्ला के बाद उनकी तकमील तो हो गई, लेकिन उस मार्शल्ला ने पाकिस्तानी कौम को जिन सदमात से दो चार कर दिया, हम आज भी उनसे बाहर नहीं निकल सके। एक चंद ही सालों के बाद एक बड़ी फौजी शिकस्त के ज़रिए मुल्क टूट गया, लेकिन इसके बावजूद इस तारीखी सानहे से फौजी जर्नैलों ने, ताले आज़मा फौजी जर्नैलों ने कोई सबक नहीं सीखा। इसके बावजूद वो हमेशा जमहूरियत और जमहूरियत पसंदों के गले काटते रहे। और बहैसियत कौम आज हम ज़िंदगी और मौत के जिस फलाहे पर खड़े हैं, उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ ताले आज़मा फौजी जर्नैल और उनके हवारी। अय्यूब खान के आते ही पाकिस्तान की कौमी ज़िंदगी का वो तारीक दौर शुरू हो गया, जिसका हर मोड़ अलमनाक हादसों से इबारत है। चलो आओ कि हम मातम करें उस पहले जख्म का कि जो नासूर बनकर कौम के सीने में है फैला, हर एक रगे जां से लहू जिसने न छोड़ा, मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पा के छोड़ा, बदन टुकड़े किए और दिल को तोड़ा। चलो आओ कि हम मातम करें उसी मनहूस लम्हे का कि जो एक बद्दुआ बनकर हमारे बख्त पर छाया, किसी आसेब का साया, कि जिसने घर के रखवालों से घर वालों को मरवाया, कि जिसने खंजरों की नोकों पर जमहूरियत का सर उछाला और यूं कानून फितरत को बदल डाला, कि गुलशन में बहारें भी खजा लाईं। बरस बीते ये दुनिया चांद पर पहुंची, मगर हम गोलियों की जद में बैठे आज भी लर्जा हैं। अपने घर में कैदी सांस लेने से गुरेजा, मौत से लड़ते हुए, जीते हुए, मरते हुए उसी लम्हे का मातम कर रहे हैं कि जो एक बद्दुआ बनकर हमारे बख्त पर छाया, कि जिसने खून बहाया, खून रुलाया, हमारे वास्ते जो जख्म लाया। चलो आओ कि हम मातम करें उसी मनहूस लम्हे का। गुलाम मोहम्मद से लेकर सिकंदर मिर्ज़ा तक हर जमहूरियत कुश इक़दाम को जनरल अय्यूब की पुश्त पनाही हासिल थी, जिसके तहत मुनज़्ज़म तरीक़े से
माली करप्शन और सियासी बेउसूली को फ़रोग़ दिया गया ताकि सियासतदानों के इमेज को इतना गंदा कर दिया जाए कि अवाम उनसे मुकम्मल तौर पर मुतनफ़र हो जाएं। चुनाचे सियासतदानों को रास्ते से हटाने और बिला शिरकत गैर इक़्तिदार पर कब्ज़ा मुस्तहकम करने के लिए अय्यूब खान ने पहला काम ये किया कि इलेक्टिव बॉडी डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डिनेंस एब्डो के नाम से एक कानून बनाया और तमाम बड़े बड़े सियासतदानों को नाअहल करार दे दिया। इन्हीं ताले आसमां जर्नैलों की वजह से आज तक सियासतदानों के खिलाफ जहर उगला जाता रहा है। फ़ौज इंटरफेयर करते वक्त सियासतदानों की नाअहली को ही एक समझ लीजिए जवाज़ बनाती रही है, मगर ये जवाज़ बनता नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पर जमहूरियत को जिस तरह की भी थी, लूली लंगड़ी जमहूरियत, उसको चलने का मौका दिया जाता और फ़ौज इंटरफेयर बार बार न करती, तो यकीनी अमर है कि हम इस मिशन में कामयाब होते। ये एब्डो का कानून नाफिज करना भी इसी के ज़िम्मे में आता है कि यहाँ पर उनकी नाअहली साबित की जाए सियासी क़यादत की, ताकि फ़ौज को जवाज़ मिले बार बार आने का। हर डिक्टेटर की ये खुसूसियत होती है कि वो खुद को अक्ल कुल और अवाम को जाहिल समझता है। वो इनकलाब के नाम पर हर बेअसूली को जायज़ समझता है और तयशुदा आफाकी सच्चाइयों और असूलों को बातिल करार देकर तरह तरह के अहमकाना तजर्बे करता है, जिसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद कार फरमा होता है, अपने शख्सी इक़्तिदार को तूल देना और अपने मुखालफीन को रास्ते से हटाना। अयूब खान भी पाकिस्तानी अवाम को जमहूरियत के काबिल नहीं समझता था। वो अवाम जिन्होंने 10 साल पहले एक जमहूरी अमल के ज़रिए दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी मुमलकत कायम कर दी थी। चुनाचे इन जाहलों के लिए 1 नवंबर 1959 को एक सदारती फरमान के ज़रिए अयूब खान ने एक नया सियासी निज़ाम मुतारफ़ कराया, जिसे बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम यानी बीडी सिस्टम का नाम दिया गया। ये एक डिक्टेटर की तरफ से पाकिस्तान के सियासी निज़ाम और इस्तेहकाम पर दूसरा हमला था। In our case, because of insufficiency of education, lack of sound political parties, and insufficiency of democratic political experience, our parliament and the president is elected by an electoral college of 80,000 elected people who are elected by direct adult franchise. That is the only way we think that we can have a meaningful elections in our circumstances. बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम जो था, उसका मकसद ही जो जमहूर हैं उनको इलेक्शन के प्रोसेस से ख़ारिज करना था, ताकि एक लिमिटेड सा इलेक्ट्रेट मुझे इलेक्ट कर ले, अयूब खान को इलेक्ट कर ले और वो हुकूमत करता रहे। यानी ये मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के साथ एक तरह का, उस जमहूरियत के साथ जो कि कायदे आज़म ने हमारे लिए मुकर्रर की थी, उसका एक तरह से मजाक उड़ाना था। लेकिन हर डिक्टेटर मजबूत मुल्क की बजाय मजबूत मरकज़ पर जोर देता है, क्योंकि अपने निज़ाम के मरकज़ में वो खुद बैठा होता है। 1956 का आइन एक वफाकी और पार्लिमानी आइन था, जिसे अयूब खान ने सिकंदर मिर्ज़ा के साथ मिलकर मनसूख कर दिया था। अयूब खान उस आइन के बारे में कहता है, चौधरी मोहम्मद अली ने जैसे तैसे आइन तैयार कर लिया, जो 23 मार्च 1956 को नाफिज किया गया। ये बड़ी मायूस कुन दस्तावेज थी। वज़ीर आज़म ने, जो इस अमर के सख्त मुतमन्नी थे कि उन्हें तारीख में आइन के मुसन्नफ़ की हैसियत से याद किया जाए, अपनी कोशिश को कामयाब बनाने के लिए हर किस्म के नज़रियों को इस आइन में समो दिया था। आइन क्या था? चूं चूं का मरब्बा था। इसमें ऐसे मुस्तार नज़रिए शामिल थे जो एक दूसरे की काट करते थे और जिनसे मुल्क में पहले ही बड़ी अफतरी और गड़बड़ फैल चुकी थी। इस आइन ने इक़्तिदार को सदर, वज़ीर आज़म और उसकी काबीना और सूबों में तकसीम करके उसकी मरकज़ियत ही को नेस्त व नाबूद कर दिया था
اور کسی کو صاحب اختیار نہیں رہنے دیا تھا۔ چنانچہ ایوب خان نے برسر اقتدار آتے ہی اپنی مرضی کے آئین کی تیاری کا کام شروع کر دیا اور 1962 میں قوم کو ایک ایسا آئین دیا جس نے مضبوط مرکز کے نام پر وفاق پاکستان کو کمزور کر دیا۔ 62 کا آئین پارلیمانی کی بجائے صدارتی طرز کا تھا، جس نے اقتدار اور اختیار کا سرچشمہ صدر کی ذات کو بنا دیا تھا۔ صدر کا انتخاب براہ راست کرنے کی بجائے بالواسطہ طریقہ اپنایا گیا، یعنی دونوں صوبوں کے 80,000 بنیادی جمہوریتوں کے ارکان اسے منتخب کرتے۔ 62 کے آئین کو اس زمانے میں لائل پور، اب فیصل آباد کا گھنٹہ گھر بھی کہا جاتا تھا۔ جس طرح لائل پور کا گھنٹہ گھر 7 بازاروں کے درمیان واقع تھا، اسی طرح 62 کے آئین کی ہر شق صدر ایوب کی ذات کے گرد گھومتی تھی۔ 1962 کے آئین پر بہترین تبصرہ عوامی شاعر حبیب چالب نے اپنی مارکات الارا نظم دستور میں یوں کیا تھا: دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ اسی زمانے میں سب سے پہلے نظریہ پاکستان کا لفظ سامنے آیا، جسے بعد میں ہر ڈکٹیٹر اور اس کے سیاسی حواریوں نے اپنے مفادات کے لیے بے دریغ استعمال کیا۔ جسٹس منیر اپنی کتاب جناح سے زیادتک میں اس سے یوں پردہ اٹھاتے ہیں: بعد ازاں جب میں ایوب خان کی وزارت کا رکن تھا تو 1962 میں سیاسی پارٹیوں کے بل پر بحث کے دوران ایک شخص نے بل میں ایک ترمیم کرنے کی تحریک پیش کی کہ کوئی ایسی پارٹی نہیں بنائی جائے گی جس کا مقصد نظریہ پاکستان سے متصادم ہو۔ اس پر چودھری فضل الہی، جو حال ہی میں بطور صدر پاکستان ریٹائرڈ ہوئے ہیں، اپنی نشست سے اٹھے اور اعتراض کیا کہ پھر تو نظریہ پاکستان کی تعریف بھی بیان کرنا ہوگی۔ اس پر بنیادی ترمیم کی تحریک کرنے والے رکن نے جواب دیا، نظریہ پاکستان اسلام ہے، لیکن کسی نے بھی مزید سوال نہیں کیا کہ اسلام کیا ہے، لہذا بل میں یہ ترمیم منظور ہو گئی۔ کیونکہ اس ترمیم کی تائید جس رکن نے کی وہ لائل پور کے مولوی عبد الباری تھے، جو ایوب خان کے زبردست حامی بھی تھے۔ جب اسلام کا حوالہ دیا جائے تو کوئی بھی شخص مخالفت میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ایوب خان اس وقت کراچی میں تھے اور میرا ان سے رابطہ نہ ہو سکا۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے اس واقعے کا ذکر ان سے کیا تو انہوں نے اپنے خیال کو یوں ظاہر کیا، اس کے متعلق دنیا کیا کہے گی۔ نظریہ پاکستان یہ کوئی قائد اعظم کا وضع کردہ موضوع نہیں ہے، نہ ہی یہ اصطلاح ہے ان کی وضع کردہ۔ کامنزم نظریہ ہے، فیشزم نظریہ ہے۔ ہمارا جو نظریہ پاکستان ہے وہ اس کانٹیکس میں نظریہ نہیں ہے۔ نظریہ سے مراد ہم یہی لیتے ہیں کہ جو قائد اعظم نے ہمارے سامنے مثال پیدا کی، جمہوریت کی، بنیادی حقوق جو ہیں انسان کے، ان کی حرمت کی، اور اسی طرح رول آف لا کی۔ یہ اصطلاح پہلی بار 1969 میں یحییٰ خان کے جو انفارمیشن منسٹر تھے، نواب زادہ شیر علی خان، ان کے زمانے میں ان کے کہے پہ یہ اصطلاح سرکاری اخبارات نے اور سرکاری میڈیا نے شروع کی تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت غلط استعمال کیا گیا اس اصطلاح کا۔ اگر پاکستان کا کوئی نظریہ ہے تو وہ جمہوریت ہے،
جمہوریت کے ذریعے سے ہندوستان کے مسلمانوں نے، جس کو قائد اعظم مسلم انڈیا کہتے تھے، انہوں نے اپنا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن استعمال کرتے ہوئے پاکستان بنایا تھا، جو ایک جمہوری طریقہ ہے۔ جمہوریت کے بغیر پاکستان قائم نہیں رہ سکتا، اس کا نظریہ جمہوریت ہے۔ بات یہ جی کہ نظریہ پاکستان ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور یہ ایسی اٹل حقیقت ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بارز وجود میں آیا ہے، اور یہ جو حضرات کہتے ہیں، جن میں جسٹس منیر بھی شامل ہیں، کہ یہ کوئی شیر علی کے زمانے میں یا 1960 میں یا 62 میں مارز وجود میں آئی، یہ ٹرم یا غلط کہتے ہیں۔ خود قائد اعظم کی تقاریر کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں آئیڈیالوجی اور پاکستان کی آئیڈیالوجی کے کئی بار حوالے ملتے ہیں۔ قائد اعظم ایک نظریاتی مملکت، ایک اسلامی جمہوری مملکت کے حامی تھے۔ پاکستان مسلم لیگ کو ڈکٹیٹروں کی باندی جماعت بنانے کا سہرا بھی پاکستان کے پہلے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل ایوب خان کے سر ہے، جس نے قائد اعظم کی جمہوری مسلم لیگ کو بندوق کے زور پر اغوا کیا اور پاکستان مسلم لیگ کنونشن کے نام سے اس کا سربراہ بن گیا۔ ایوب خان نے اس امید پر 1964 میں انتخابات کا اعلان کیا کہ اپوزیشن کو کوئی موضوع صدارتی امیدوار نہ مل سکے گا، نیز وہ بی ڈی ممبروں کی خرید و فروخت کے ذریعے بآسانی یہ انتخاب جیت جائے گا۔ لیکن اس وقت اس کی حیرت اور پریشانی کی انتہا نہ رہی جب مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح متحدہ اپوزیشن کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز COP کی متفقہ صدارتی امیدوار بن کر میدان میں آ گئیں۔ انہوں نے جنرل ایوب خان کو قائد اعظم کے خوابوں کا قاتل قرار دے کر آمریت کے خلاف عوام کو متحرک کر دیا اور ایوب خان کی سازشوں کو بے نقاب کر کے رکھ دیا۔ ایوب خان اپنی کتاب جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی میں یوں رقم تراز ہے۔ مس جناح نے سیاستدانوں کی ساری بدعمالیوں کا ذمہ دار مجھی کو ٹھہرایا۔ مجھے ان سے اس امر کی آگاہی ہوئی کہ ہر کابینہ میرے ہی حکم سے بنائی یا توڑی جاتی رہی تھی، ہر وزیر اعظم اور گورنر جنرل میرے ہی حکم کا بندہ تھا۔ عوام نے بابا قوم کی ہمشیرہ کا والہانہ استقبال کیا۔ پیرانہ سالی کے باوجود مادر ملت نے جس انتھک طریقے سے ملک کے طول و عرض میں اپنی صدارتی مہم چلائی، اس نے بابا قوم کی یاد تازہ کر دی۔ پورے پاکستان، خصوصاً مشرقی پاکستان میں عوام کی ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر نے ایوب خان کی آمریت کے خلاف اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ایوب خان نے اپنی کتاب میں خود محترمہ فاطمہ جناح کی عوامی مقبولیت کا اعتراف کیا ہے۔ ان کے گرد کراچی میں بڑا بھاری مجمع اکٹھا ہو گیا تھا، خوب میزیں پیٹی گئیں اور نعرے بازی ہوئی۔ میں نے مس جناح کے پہلے عام جلسے کے نتائج پر غور کرنے کے لیے اپنے چند سیاسی رفقا کو بلوایا۔ وہ افسردہ اور فکر مند نظر آتے تھے۔ ان کو اندیشہ تھا کہ جس قسم کا حملہ مس جناح نے شروع کیا ہے اس کا توڑ مشکل ہوگا، کیونکہ موصوفہ بہر صورت ایک معمر خاتون تھی اور قائد اعظم کی ہمشیرہ کی حیثیت سے وہ ملک بھر میں عزت و احترام سے دیکھی جاتی تھیں۔ میں نے اپنے رفقا سے کہا ہمیں ان کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے جس نظر سے ایک صدارتی امیدوار یا ایک مد مقابل کو دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ ایوب خان نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو اسی نظر سے دیکھا جس نظر سے ایک ڈکٹیٹر جمہوری رہنما کو دیکھتا ہے۔ اس نے طاقت اور لالچ کے زور سے جمہوری طاقتوں سے یہ الیکشن زبردستی چھین لیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی شکست سے مشرقی پاکستان کے عوام سخت بددل ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ جرنیل شاہی کی موجودگی میں وہ کبھی کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ یہ انتخابات اگر منصفانہ طور پر سر انجام پاتے تو پاکستان کا وفاق مستحکم ہو جاتا، کیونکہ مشرقی پاکستانیوں نے محترمہ فاطمہ جناح کی شکل میں قائد اعظم کے پاکستان کو باقی رکھنے کے لیے آخری مرتبہ اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، کیونکہ اس کے بعد وفاق پاکستان کو متحد رکھنے کی کوششیں
ایک ایک کر کے دم توڑنے لگی اور شیخ مجیب الرحمان اپنے 6 نکات کے ساتھ مشرقی پاکستان کا علاقائی لیڈر بن کر ابھرا۔ The only feasible solution is the reordering of the constitutional structure by giving full regional autonomy to the federating units on the basis of our 6-point formula. پاکستان کے فوجی ڈکٹیٹروں میں ایک اور قدر مشترک ہندوستان سے جنگ کرنا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں کہ پاکستان کے تمام فوجی ڈکٹیٹروں کے زمانے میں ہندوستان سے کسی نہ کسی محاذ پر جنگیں ہوئیں، جس سے پاکستان کمزور سے کمزور تر ہوتا گیا۔ بلکہ ایک جنگ میں تو پاکستان اپنے مشرقی بازو سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ درست ہے کہ پاکستان کے کشمیر سمیت ہندوستان کے ساتھ کئی تصفیہ طلب مسائل ہیں، لیکن دانشمندی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جنگ سے بچتے ہوئے ڈپلومیسی کے ساتھ مسائل حل کیے جائیں۔ 1948 کے بعد 6 ستمبر 1965 میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک ہولناک 17 روزہ جنگ ہوئی، جس میں دونوں طرف سے بھاری نقصان ہوا۔ اگرچہ پاکستانی افواج نے عوام کی بے پناہ حمایت سے مغربی پاکستان کا دفاع تو کامیابی سے کر لیا، لیکن مشرقی پاکستان کے دفاع کے بارے میں پہلی مرتبہ یہ سنگین انکشاف ہوا کہ دونوں حصوں پر حملہ ہونے کی صورت میں مشرقی پاکستان کے دفاع کے لیے انتظامات اور وسائل نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس سے ملک دشمن طاقتوں کو خوب پشت پناہی حاصل ہوئی۔ ستمبر کی جنگ کے دوران ایوب خان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کو اس وقت پہلی مرتبہ عوامی پذیرائی حاصل ہوئی جب انہوں نے ہندوستانی جارحیت کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں زبردست تقریریں کی۔ جنگ بندی کے بعد بھی دونوں ممالک کی فوجیں آمنے سامنے مورچوں میں ڈٹی رہیں۔ چنانچہ سوویت یونین کے وزیر اعظم مسٹر کوسیجن کی کوششوں سے تاشکند کے مقام پر پاکستانی صدر ایوب خان اور ہندوستانی وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے درمیان 10 جنوری 1966 کو ایک معاہدے پر دستخط ہو گئے، جسے معاہدہ تاشکند کہتے ہیں۔ اس کے تحت دونوں ممالک کی فوجیں اپنی اپنی سابقہ پوزیشنوں پر واپس چلی گئیں۔ اس معاہدے کی وجہ سے ایوب خان کے اپنے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ اختلافات پیدا ہو گئے۔ چنانچہ بھٹو نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ عوام میں بھی معاہدہ تاشکند کے بارے میں مخالفانہ جذبات پائے جاتے تھے، جس کے نتیجے میں ملک بھر میں حکومت کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے، جو بعد میں ایوب خان کے خلاف عوامی تحریک کی شکل اختیار کر گئے۔ ایوب خان نے اپنے خلاف بڑھتی ہوئی عوامی نفرت کے پیش نظر 1 فروری 1969 کو حزب مخالف کے لیڈروں کو گول میز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی، لیکن یہ کوششیں بھی بارآور ثابت نہ ہوئیں، جس پر ایوب خان نے خود اپنے ہی آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حکومت قومی اسمبلی کے اسپیکر کے حوالے کرنے کی بجائے اقتدار فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان کے سپرد کر دیا، جو خود بھی اقتدار کے لیے گھات لگائے بیٹھا تھا اور اندرون خانہ ایوب خان کے خلاف تحریک کو اور ہوا دے رہا تھا۔ یحییٰ خان نے آئین منسوخ کر کے ملک میں دوبارہ مارشل لا نافذ کر دیا۔ گویا آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے، یوں قوم فوجی ڈکٹیٹروں کے ہاتھوں ایک مرتبہ پھر اسی مقام پر پہنچ گئی جہاں سے اس نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ ہم کے آزادی جمہور کے متوالوں نے
सरेदा